سارا جی سوشل میڈیا پہ جی انڈیا والے چاند سے ٹر گئے اور مولوی ابھی تک جو ہے نا وہ کیلے کھانے کا مستحب طریقہ بتا رہے ہیں. بھائی یہ کیا ہوا؟ ہر ناکامی آپ اپنی مولویوں پہ ڈالو گے؟ نہیں، انڈیا کو چاند پہ کو پنڈت لے کے گیا، امریکہ والوں کو چاند پہ حضرت جی کوئی پادری لے کے گیا. عجیب آپ کس قوم کا معیار ہے یار. اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے حضرت اے بیچارے مولوی لبے نے تانوں، ہو جی وہ چاند پہ چلے گئے، مولوی ابھی تک کیلے کھانے کے مستحب طریقے بتا رہے ہیں. بھائی مولویوں کا اس میں کیا قصور؟ تمہاری اپنی ناکامیاں. کیا فزکس تم نے مجھ سے پڑھی تھی؟ کیا کیمسٹری تم نے مفتی قمر صاحب سے پڑھی تھی؟ کیا بایولوجی تم نے علامہ اسد صاحب سے پڑھی تھی؟ عجیب ہے بھائی. بھائی اپنی اپنی ناکامی کو مانو. مولویوں کا اس میں کیا قصور ہوا؟ عجیب ہے قوم کا معیار ہے. جو بات ہو مولوی، جو بات ہو مولوی. بتاؤ بھائی، ساتھ والوں کو چاند پہ پنڈت لے کے گیا، امریکیوں کو چاند پہ حضرت کوئی پادری لے کے گیا، بھائی ان کے سائنسدان لے کے گئے. اور افسوس ہے حضرت جی، یہ یونیورسٹی ہیں حضرت جی، کوئی نہیں ان کو پوچھتا حضرت جی. مولویاں کو ایک غلطی ہوئے حضرت جی، سارے توپا مولوی ہیں حضرت. 5500 بچیوں کی حضرت جی یونیورسٹی میں عزت لوٹ لی گئی حضرت کو. بولا ایک مدرسے کو چھوٹی جی غلط گل ہوئی ہوں حضرت، ابھی تک اسمبلی میں بل پاس ہو گئے ہونے تھے حضرت. 5500 بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی حضرت. ہوا کچھ بھی نہیں ہوا. اور اگر یہ کو مولوی انسان ہے، کدھر لکھا مولوی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہوں تک حضرت بل پاس ہو گئے ہونے سن. قانون جناب او جڑیاں موم بتی والی آنٹیاں نے وہ ساریاں اسلام آباد باہر نکل آئی ہونی سن. مر گئی ہے وہ آنٹیاں. وہ 5500 بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی حضرت. چھوٹی بات ہے؟ نکلی ہیں اسلام آباد آنٹیاں. کدھر ہیں وہ آنٹیاں؟ وہ آنٹیاں جب بھی نکلیں گی اسلام کے خلاف نکلیں گی حضرت. وہ آنٹیاں جب بھی نکلیں گی اسلام کے خلاف نکلیں گی. بھائی مولویوں کا کیا قصور؟ میں خود حیران ہو رہا ہوں. فیس بک کو چھوٹے چھوٹے کلپ چل رہے ہیں، وہ جی وہ چاند تک چلے گئے. بھائی کیا پنڈت لے کے گئے ہیں؟ ان کے سائنسدان لے کے گئے ہیں. لیکن کوئی حضرت یونیورسٹیوں سے پوچھنے والا نہیں ہو کیا کیا تم نے اتنے سالوں میں. ڈاکٹر تم نے دیے، انجینئر تم نے دیے، جج تم نے دیے، بیوروکریٹ تم سے پڑھ کے آئے، ڈی سی تم سے پڑھ کے آیا، اے سی تم سے پڑھ کے آیا، ڈی پی او تم سے پڑھ کے آیا. یہ کیسا ڈی پی او دیا تم نے ہم نے؟ یہ کیسا ڈاکٹر دیا تم نے ہمیں؟ یہ کیسا انجینئر دیا تم نے ہمیں؟ یہ کیسا بیوروکریٹ دیا؟ پوچھے آج تک کسی نے یونیورسٹیاں؟ کچھ بھی نہیں. عجیب قوم کا معیار ہے. جڑی گل ہوئے مولویاں دے پاچھڑوں پڑھ کے جی اسی اپنی اپنی ناکامی ہے حضرت. سب کوئی یونیورسٹیوں سے نہیں پوچھتا یار انہوں ڈگریاں دین تو علاوہ کی سکھایا جی انہوں؟ پوچھا کبھی کسی نے کی سکھایا جی ڈاکٹروں ڈگریاں دین تو علاوہ؟ چند پیسے نہیں حضرت ساڑیاں تیاں دے ڈیڈ پاڑ چھڑ دیاں نے حضرت. نارمل ڈلیوری کے پیسے کم ہوں گے، آپریشن کے زیادہ ہوں گے. کمپنیوں سے پیسے لے لے کے دوائیاں لکھی جاتی ہیں. کوئی نہیں ان کو پوچھتا. جڑی گل آئی مولوی او جی ویکھو جی او جی وہ نہیں بیٹا. سارے اپنی اپنی ناکامی کو مانو اور نکلو. یہ کچھ کرنا ہے نہیں تو کچھ نہیں. لو جی پکا ہو گیا کہ سارے نے قرآن شریف سیکھنا ہے جی. پکی گل ہے. کیوں بھائی کاکے ہو؟ وہ کاکے نے ہاتھ نہیں کھلا رہے. پتر نہ کرو اس طرح. کی ویکھنا جی ان کے لیے؟ کی میں کہنا کہنے ہیں کہ میرے ابے دادے کا نام لینا؟ قرآن کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے کب کہا کہ میرے کو دادے کا نام لینا؟ قرآن کے لیے کہہ رہا ہوں. پڑھ کے تو ویکھو میرے بچے. لو جی ایک وعدہ تسی کیتا ہے ہوں ایک میں تہاڈے لیے دعا کر دینا. رب کریم جڑا نا جو قرآن جڑا نہیں سارے ہی سیکھن تے پھر فجر تو پہلے اٹھ کے پڑھن بھی کرن تے یا اللہ پھر واقعتاً کس دنوں رات لیں کہ امام پاک واقعی انہاں کو قرآن سن لینا ہے. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. کہتا ہوں جی کوئی رات اس طرح کی آئے کہ حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور خواب ہی میں نا امام پاک حکم کیا فرمائیں
کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو، خواب ہی میں مجھے قرآن پاک لا دیا جائے، اور خواب ہی میں نہ امام پاک حکم فرمائیں، اے ہم سے محبت کے دعوے کرنے والے، یہ قرآن ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ چل تیرے سامنے پڑھا ہوا ہے، ذرا کھول کے مجھے اس میں سے سورۃ طٰہٰ تو سنا۔ کیوں بھائی کاڑے والے ہو؟ کی پنڈ کا نام ہے جی؟ 32 2 آر۔ کیوں بھائی 32 2 آر والے ہو؟ نوجوانوں سنا لو گے امام صاحب نے سورۃ طٰہٰ؟ نہیں، کوئی جھوٹ مارے تو وکری گل ہے، انہوں پتہ ہے حضرت جی، کیونکہ امام صاحب نے سنانی اے والی نہیں سنانی سبحانک اللہم و بحمدک وتا بارہ قسموں کا تے وتا اعلیٰ جدوں کا تے ولا الہ غیر، امام صاحب کو سنانی ہے۔ میں ویسے ایک سچی بات کروں، سنان والی بات تو بعد میں ہے پتر، اب تو حالات اتنے خراب ہیں، پہلے تو ہم نے سر پکڑ کے بیٹھ جانا کہ سورۃ طٰہٰ ہے کہڑے سوارے چ، اتنے حالات خراب ہیں پتر۔ میں پتر اتنی دور چل کے کوئی خوشامد تو کرنے آیا نہیں، نہ میں نے کو تاڑے کو پرچیاں چاہیے دی، کیوں جی میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ پہلا تو ایشو یہ بن جانا ہے، مجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ سورۃ طٰہٰ ہے کھڑے پارے۔ اللہ حضرت جی 4 بڑی معروف آیات سورۃ طٰہٰ میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورۃ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سورہ طٰہٰ میں، الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ میں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا سورہ طٰہٰ۔ لیکن حضرت جی دکھ کی بات ہے، ہم تو قرآن کو اتنا چھوڑ بیٹھے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کہڑے۔ اچھا ہو سکتا ہے حضرت اب نہیں، میرے جانے کے بعد آپ شاہ صاحب کے پاس جائیں، یا جو مسجد کے امام و خطیب ہیں، یا مفتی قمر صاحب ہیں، یا علامہ صاحب ہیں، تو نہیں ویکھو نا مصباحی صاحب دی بھی تو زیادتی ہے نا، کوئی سوکھی صورت پوچھ لیندے، ایڈی اوکھی پوچھی ہے، یہ تو سانوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سورۃ طٰہٰ کا نام کیوں لیا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، ابھی مخلوق پیدا نہیں کی، اللہ پاک اور فرشتے ہیں۔ لکھا ہے جی اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت جی کیا وہ جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی حضرت، اتنے تک ساڑھے کاری پڑھن تے دل نو ہاتھ پیندا ہے حضرت جی۔ قاری سید صداق الصدی صاحب پڑھیں، جی قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھیں، وہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب تھے، وصال ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ جی قاری ہمارے بھی اللہ چشتی صاحب ہیں سیالکوٹ سے، یہ پڑھیں تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ قربان جاواں جدو اللہ پاک نے اپنی شان دے مطابق آپ پہ پڑھی ہوئے گی تو کیا کہا؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، جو اللہ پاک نے پڑھی ہوئی اپنی شان کی، کہ اللہ زبان سے ہونٹوں سے چہرے سے پاک ہے اللہ، جیسی اس کی شان کے لائے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اب مخلوق تو لکھا ہے جی 1000 سال بعد پیدا کی گئی ہے، اب سنی کنہوں نے؟ فرشتوں نے حضرت، جناب جبرائیل نے، جناب میکائیل نے، جناب اسرافیل نے۔ جب تلاوت ختم ہوئی نا وہ فرشتے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، اور امت کے نوجوانوں کا یہ حال ہے، اب یہ بتانے سے بھی گئے کہ سورہ طٰہٰ ہے کیڑے بارے چلے۔ ہائے 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 ہائے، امت
ओए हथ जोड़ के जी ओए बड़ियां खीरां ते बड़ियां ठूठियां ते बड़ियां सबीलां अहले बैत दे नां ते खा पी लईयां जे खुदा दा वास्ता जे उन्होंने दे नां ते कुरान भी खोलो यार कोना दे नां ते कुरान खोलो यार बड़ियां खीरां खा लईयां बड़ियां ठूठियां खा बड़ियां सबीलां पी लईयां खुदा दा वास्ता जे उनका पैगाम कुरान था उनका पैगाम कुरान उम्मत इतना कुरान से ताल्लुक टूट गया कि उम्मत आज ये बताने से भी गई कि सूरत ताहा है। अच्छा चलो लजपाल हैं जी जब मेरा उड़ा उड़ा रंग उन्होंने देखना है तो मुझे पता है उन्होंने करम नवाजी कर देनी है उन्होंने कहना चल 16वां पारा खोल लब जाएगी अब 16वां खोल लिया ऐशू तो फिर उधर का उधर ही है सुनानी क्यों इमाम साहब को सुनानी है फिर फरिश्ते कहते हैं खूबी है उस उम्मत के लिए जो उम्मत अपने सीनों में इन दोनों सूरतों को महफूज करेगी। फिर फरिश्ते कहते हैं खूबी है उस उम्मत के लिए जो जिस उम्मत की जुबानें इन दोनों सूरतों को तिलावत करेंगी। लेकिन तिलावत कोई नहीं आंदी तिलावत कोई नहीं आंदी। फिर पुत्र हूं मैं की आखा मैं जी आखिरी बात करके ना मईशत से बात चली थी मैं मईशत पे ख़त्म करने लगा हूँ आपको जवाब मिल जाएगा मईशत क्यों ख़राब हुई है। ये जी महमूद गज़नवी के लिए लिखा है कि ख्वाब में किसी को ज़ियारत हुई पूछा महमूद की बनी फरमाया अल्लाह ने मुझे मुआफ़ कर दिया। पूछा किस अमल की वजह से मुआफ़ी मिली। महमूद कहते हैं जी मैं कहीं मुसाफिर सफ़र पे था किसी जगह हम ठहरे जिसके घर में हमने रात को ठहरे ना उसने जिस कमरे में मुझे ठहराया ना तो मेरे पलंग के साथ ना टेबल पे कुरान शरीफ पड़ा हुआ था। मैं जब लेटा ना तो मुझे बड़ी शर्म आई ओए महमूद ओए पास रब का कलाम पड़ा हुआ है और तू सोने लगा है। महमूद कहते हैं मैं सारी रात कुरान पाक के अदब में जागता रहा और कुरान पाक की तिलावत करता रहा। फरमाते सिर्फ कुरान का वो अदब करने की वजह से अल्लाह ने मुझे मुआफ़ कर दिया। मैं कहता हूँ भाई अब इसको सामने रखो हजरत सारे हजरत अपना अपना मुहासबा करो। हाँ तेरे और मेरे घर में भी रब का कलाम पड़ा हुआ है और तुझे और मुझे खोले भी महीनों हो गए हैं। तेरे और मेरे घर में भी रब का कलाम हजरत साहब रब का कलाम अल्लाह का कलाम पड़ा हुआ है तेरे मेरे घर में और तेरे मेरे पास खोलने को तो फिर आप जरा खुद बताएं। हाँ फिर सदा क्या बनती है हमारी फिर हमारी सदा इसलिए पुत्र मैं जिथू टुरया सा मैं उत्थे ही खड़ा लोए लोए पर ले कुड़ी तो चलो मैंने तेरे दिल पे चोट की इमाम पाक के हवाले से तो पुत्र याद रखी कल नाना पाक दी बारगाह च भी जाना है। तो जब नबी पाक ने तुझे पूछा दस क्यों कुरान नहीं आता तो की कहेंगा पता नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह बड़ी रिवायतें हैं लेकिन बस कुछ टाइम हो जाता है बाकी किन्नू सुनाइए। लोग कहते ने हीर रांझा सुनाओ इतना इतना लिखा जी जनाब शाह जी सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह हाज़िर खिदमत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला मैनू कुरान सुना। अब जनाब अब्दुल्ला क्या अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल कुरान तो आपके कल्बे मुबारक पे उतरा है हमने आपसे सीखा मैं आपको कैसे कुरान सुनाऊं। फरमाया अब्दुल्ला कभी कभी मेरा भी जी चाहता है मैं अपने रब का कलाम किसी की जुबान से सुनूं है। अब जनाब अब्दुल्ला ने तिलावत शुरू की है उधर जनाब अब्दुल्ला तिलावत कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम की क्या कैफियत है कि आपकी आंखों से ज़ारों कितार आंसू बह रहे हैं इतना प्यार कुरान से। लेकिन इत्थे धमाला ते भंगड़े ते जनाब भंग ते जनाब अजीब बातें नहीं पुत्र कुरान। और मैं बस एक आपसे वादा लेके ना बात ख़त्म करने लगा हूँ। आज सारे पुत्र हथों वादा करके उठिए जिन्हों जिन्हों कुरान शरीफ नहीं ना आंदा शुरू करिए
نہیں تو تیریاں ٹھوٹیاں پتر نہیں سونیاں لگدیاں انہوں نے، تیری سبیل انہوں نے سونی نہیں، تینوں قرآن نہیں آتا۔ امام نے قربانی قرآن کے لیے دی، امام نے قربانی نانے کی شریعت کے لیے دی۔ تیرے پاس ٹھوٹیاں ہیں لیکن قرآن ہے، تیرے پاس سبیل ہے لیکن قرآن ہے۔ آج سارے پتر تو وعدہ کر کے اٹھیے اسی قرآن سکھاں گے حضرت جی، سکھو گے نا جی؟ حضرت جی ٹالنا نہیں جے، حال ویکھ لو اپنا پہلے، اور یاد رکھو پتر یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونا۔ میں وہ بات کرنے لگا جو آپ کی زبان سے میں نے کئی بار، میں کوئی پتر نون لیگ یا پی ٹی آئی کے جمیلوں میں نہیں پڑتا، ہمارا اس طرح کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے۔ آپ میرے لیے بس ایک کی آپ سے میرا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہ حضرت کو کوئی ایسا نہیں، میں ایک بات جو کئی بار آپ کی زبان سے میں نے سنی اور آپ نے اس کا پریکٹیکل بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ وہ جی اسد عمر ٹھیک کر لے گا، وہ جی ماہر معاشیات ہے، اس کے پاس فلانی ڈگری ہے، اس کے پاس فلانی ڈگری ہے۔ میں کہتا ہوں اسد عمر چھڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر بھی لے آؤ، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے، جس کی معیشت اللہ تنگ کریں۔ اسد عمر کیا کرے گا ادھر؟ پتر ایک منٹ جی، ایک پتر کوئی پی ٹی آئی نون لیگ کا جھگڑا نہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، اگر کسی کو اختلاف ہے تو اٹھ کے بولو، نہیں مولوی گال غلط کیتی ہے۔ جس کی معیشت اللہ تنگ کریں اسد عمر ٹھیک کر لے گا؟ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں اسحاق ڈار ٹھیک کر لے گا؟ پتر ہے کسے کو بھی نہیں جی ہونی ہے، ہاں جی یہ کسی سے ٹھیک ہی آپ نے اور میں نے خود ٹھیک کر دی۔ کھولو قرآن اپنے گھروں میں، لاؤ اپنے گھروں میں سجدے، لاؤ اپنے گھروں میں ذکر و اذکار۔ کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آؤ، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے، کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کریں اس کی کون ٹھیک کرے گا؟ اس لیے کھولو سارے میرے پتروں قرآن شریف۔